کوئی معاشرہ، کوئی سلطنت یا کوئی مملکت گناہ کے ساتھ چل سکتی ہے، لیکن نا انصافی اور عدل کے بغیر نہیں چل سکتی۔ کوئی معاشرہ ہو، کوئی ملک ہو یا کسی کی حکومت ہو، اگر اس کے اندر عدل اور انصاف لوگوں کو نہیں ملتا، بالآخر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ملک ہو، معاشرہ ہو، بالآخر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام کے اندر عدل اور انصاف کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حاکم جو ہے، وہ حکمران جو ہے، وہ اپنی رعایا، اپنی عوام کے ساتھ انصاف کرے، اور عوام جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں۔ گھر کے اندر انصاف ہو، مسجد کے اندر انصاف ہو، اداروں کے اندر انصاف ہو، ہر جگہ کے اوپر عدل اور انصاف کا بول بالا جو ہے وہ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی شان اور بلندی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل اور انصاف کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور عدل نہ کرنے والوں سے اللہ بہت زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ چونکہ خود یہ پسند کرتے ہیں کہ میں عدل کروں بندوں سے، تو اللہ نے بندوں کو بھی حکم دیا ہوا ہے، اور بندوں سے بھی اللہ اس بات کا ہی تقاضا کرتے ہیں کہ بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ عدل اور انصاف کریں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کئی جگہوں کے اوپر یہ حکم صادر فرمایا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تم کو حکم اس بات کا دیتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرو، کام لو، اور احسان کے ساتھ، احسان میں نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین۔ جو لوگ، جو حکمران، جو بڑے انصاف کرنے والے ہوں، عدل کرنے والے ہوں، اللہ ان کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں۔ سب سے دنیا کے اندر کائنات کی بڑی اور اونچی ہستی وہ ناطق وحی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اے پیغمبر، جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو پھر آپ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی مکرم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر فقط اللہ کی ذات ایسی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات کو نکال کر کسی بندے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو، اپنی لڑائیاں جھگڑے لے کر حاضر ہوتے ہو عدل کروانے کے لیے، فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میں ظاہری جو ہے نا شواہد دیکھتا ہوں، ظاہری حالات دیکھتا ہوں، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے یا اپنی ہوشیاری کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق کے اندر کروا لیتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے جگہ کا، ایک بندہ کہتا ہے یہ میرا حصہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا حصہ ہے۔ بعض اوقات جھوٹا بندہ اور ظالم بندہ جو ہے وہ زیادہ پکی اور مضبوط دلیلیں اور دلائل پیش کرتا ہے، اور وہ اپنے حق کے اندر فیصلہ کروا لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ بندہ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ سے میں نے فیصلہ کروا لیا تو میں نے حق جو ہے نا وہ حاصل کر لیا ہے۔ اگر وہ اپنا جو ہے دلائل دھوکے سے دے کر مقدمہ جیت جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنم کا ایک ٹکڑا خرید لیتا ہے، میرے سے وہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا بعض اوقات جب لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں نا تو کوشش کیا کریں جو تمہارے دلائل ہوں سچے وہ پیش کیا کریں۔ بعض اوقات ہماری عدالتوں میں آج کل یہ بہت زیادہ رواج اور ٹرینڈ ہے، لوگ جھوٹی گواہیاں، اور وکیل اس طرح کے جو بڑے ماہر ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اس طرح جھوٹا مقدمہ جیت جاتا ہے، اگر وہ کوئی جگہ کا ٹکڑا جو ہے وہ جیت لیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا مارکا مار لیا، میں بڑا کامیاب ہو گیا، وہ یہ سمجھے کہ جہنم کا میں نے ایک ٹکڑا خرید لیا ہے۔ یعنی جہنم کا اصل تو جو ایندھن ہے وہ آخرت کے اندر ملے گا، لیکن یہ بندہ جو ناانصافی کے ساتھ اور جھوٹے دلائل کے ساتھ مقدمہ جیت جاتا ہے، یہ دنیا کے اندر ہی ایک حساب سے اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کا ٹکڑا خرید لیتا ہے۔ دوسری روایت وہ بھی بخاری شریف کے اندر ہی آتی ہے، ایک موقع کے اوپر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ مال تقسیم کر رہے تھے صحابہ کے درمیان۔ تو جب آپ مال تقسیم کر رہے تھے، بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ خیال کریں آپ لوگوں کے ساتھ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ نے ہم کو مال نہیں دیا یا تھوڑا دیا ہے، آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں انصاف نہیں کر رہا تو پھر دنیا کے اندر اور کون انصاف کرے گا؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پوری کائنات کے اندر جس کا مقام اونچا ہے وہ ہمارے پیغمبر کا ہے، اور سب سے اونچا عدل اور انصاف کا بول بالا جو کیا ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے کیا کہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں رسول اللہ ہر بیوی کے گھر میں ایک ایک رات گزارا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ کی باری تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر کے اندر تشریف لائے رات گزارنے کے لیے. تو دوسری جو ام المؤمنین تھی جن کا نام حضرت زینب بنت جہش ہے, انہوں نے کٹورے کے اندر پیالے کے اندر کوئی حلوہ یا کھانے والا سامان ڈال کر غلام کے ہاتھ بھیجا. حضرت عائشہ کے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی, رات آپ نے وہاں پر قیام کرنا تھا. حضرت عائشہ نے غیرت کھائی اس چیز سے, برا لگا. جس طرح عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے چھڑی ماری اس غلام کے ہاتھ کے اوپر, اور وہ جو کٹورا تھا, پیالہ تھا جس کے اندر کھانے پینے کا سامان تھا, وہ نیچے گر گیا, ٹوٹ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا اور جا کر آپ نے وہ کھانے کا سامان کسی چیز کے اندر ڈالا, پھر پیالے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا, پھر حضرت عائشہ کو منع کیا, پھر نیا پیالہ منگوا کر اپنی دوسری جو بیوی ہے ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کے اندر بھیجا. تو میرے بھائیو, انصاف شروع کرنا ہو, عدل شروع کرنا ہو, سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے کرنا چاہیے, اپنے گھر سے آغاز کرنا چاہیے. ہمارے گھروں میں اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے, ہم ایک بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں, دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کم محبت کرتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے تمام لوگوں کو ایک نظر سے دیکھیں, ایک نگاہ کے ساتھ تمام کو دیکھا جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر پہ جایا کرتے تھے تو جب بھی جاتے سفر پہ جانے سے پہلے اپنی بیویوں کے نام لکھ کر قرعہ اندازی کرتے, قرعہ ڈالتے. تو حضرت عائشہ فرماتی اس دفعہ آپ نے قرعہ ڈالا, میرا نام نکل آیا کہ عائشہ ساتھ جائیں گی. حضرت عائشہ فرماتی میں ساتھ چلی گئی سفر کے اندر. جب ہم وہاں پر پہنچے, وہاں پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی ذات نے پردے کی آیات کو نازل کیا. تو میرے بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر عدل اور انصاف کا خیال رکھتے تھے اور احتیاط برتتے تھے کہ سفر میں جب آپ نے جانا ہوتا تھا آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں نے جو ہے وہ حضرت عائشہ کو لے کے جانا ہے, میں نے ام میمونہ کو لے کے جانا ہے, میں نے ماریہ کو لے کے جانا ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ ڈالتے تھے, جس کا نام نکل آئے وہ ساتھ چل پڑتا تھا. پھر اس کے علاوہ ایک مشہور واقعہ ہے, میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ عدل اور انصاف کے بغیر نہ گھر چل سکتا ہے, تباہ ہو جائے گا. جس گھر کے اندر ماں باپ اپنی اولاد سے انصاف نہیں کرتے گھر تباہ ہو جائے گا. عدل کے بغیر نہ سکول چل سکتا ہے, تباہ ہو جائے گا. عدل انصاف کے بغیر نہ ادارے چل سکتے ہیں, تباہ و برباد ہو جائیں گے. عدل اور انصاف کے بغیر نہ ممالک چل سکتے ہیں, تباہ ہو جائیں گے. عدل اور انصاف کے ساتھ اور بغیر عدل کے بغیر انصاف کے بغیر ممالک اور سلطنت اور حکومت اور مملکت سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا, لوگ پھر بعد میں باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت مظالم ڈھائے لوگوں کے اوپر, بالآخر ان کا خاتمہ ہوا. ظالم آدمی کا ہمیشہ خاتمہ ہوتا ہے. بڑی مشہور روایت آپ حضرات نے علماء کرام سے سن رکھی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو ایک صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید, قبیلہ مخزوم کی عورت نے چوری کی. اب ان کو پتہ چل گیا اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں گے. سارے اکٹھے ہو کے حضرت اسامہ بن زید کے پاس گئے اور جا کر اسامہ بن زید سے کہا کہ آپ سفارش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کے دربار کے اندر, کہ یہ جو عورت ہے قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ, اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتکلمونی فی حدود اللہ, کیا تم اللہ کے حدوں کے بارے میں سفارش کرتے ہو, دخل اندازی کرتے ہو؟ اللہ کی حدیں جو ہیں, اللہ نے جو لمٹس اور جو اللہ نے چیزیں قائم کر دی ہیں وہ اٹل ہیں, وہ ان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد اہلک الناس من قبلہم اما بعد, اے میرے صحابہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں وہ اس وجہ سے تباہ ہو گئی تھیں, اس وجہ سے برباد ہو گئی تھیں کہ جب کوئی غریب چوری کرتا اس کے ہاتھ کاٹ دیتے یا اس کو سزا دیتے. غریب سے کوئی گناہ ہو جاتا اس کو سزا دیتے تھے. امیر آدمی اگر کوئی گناہ کرے, بدعنوانی کرے, کرپشن کرے, تو پھر اس کے لیے جو ہے قانون اور ہوتا تھا, اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. بڑے بڑے چور جو ہیں وہ سرے عام پھر رہے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑ کر ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, اور وہ بعض اوقات بیچارے چھوٹی سی چوری کی وجہ سے سال ہا سال وہاں پر تڑپتے رہتے ہیں.